فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا کہ لوگ تواڈے کولوں میرے نبی قیامت دے بارے سوال کردے نے. مرساہا قل انما علمها عند ربی، پہلی بات انہوں نے یہ کہو کہ اس دا علم عند ربی اللہ دے پاس. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہ بہت بڑا حادثہ ہوئے گا جو رونما ہوئے گا، ایسا حادثہ کہ کسی نو ہوش نہیں رہے گا. ثقلت فی السماوات والارض، زمین و آسمان دے اندر اتنا بڑا حادثہ پہلے کدی بھی نہیں ہویا ہوئے گا کہ جیڑا اے حادثہ قیامت والا پیش آنا ہے بدترین لوگاں دے اوپر، بدترین مخلوق دے اوپر. لا یاتیکم الا بغتۃ یسألونک کأنک حفی عنہا، پس بتلا دو کہ تحقیق ہو چکی ہے، تحقیق سامنے آ چکی ہے. کأنک حفی عنہا، اور جڑے لوگ اس بات تے یقین نہیں رکھتے اور خفیہ طریقے نال معلومات بھی چاہتے نے، انہوں نے کہو قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر نو علم نہیں ہے، اس دا علم اللہ دے پاس ہے، لیکن اللہ نے نشانیاں بتلا دیتیاں نے، اے نشانیاں ہون گیاں انہاں لوگوں دے اوپر قیامت آ جائے. بڑے بڑے قاداور انسان اس طرح بے ہوش ہو کے زمین دے اوپر گرن گے کہ جس طرح کھجور دے تنے، کھجور دا درخت لمبائی دے اندر زمین تے گر جاندا ہے، اس طرح لوگ زمین تے گرے ہون گے اوندے منہ. اور قرآن نے کہا یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ، پوچھتے ہیں لوگ، ان کو جلدی نہ مچاؤ، وقت آ چکا ہے، بہت ساری نشانیاں پوریاں ہو چکیاں نے، کم نشانیاں باقی. عیسیٰ ابن مریم دا آنا، دجال دا آنا، امام مہدی دا آنا، بس یہ چند نشانیاں باقی نے. اس قدر دنیا تے فتنہ برپا ہو جائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باریک پنڈلیاں والا کالے رنگ دا آدمی، کمزور باریک پنڈلیاں والا بیت اللہ نو گرا دے گا، بیت اللہ گر جائے گا، بیت اللہ ایسا بے آباد ہوئے گا کہ دوبارہ آباد نہیں ہو سکے گا. اس قدر زمین دے اوپر فتنے رونما ہو جان گے. آئیے ذرا غور کیجئے ان نشانیاں دی اوپر. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کہہ رہے ہیں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 15، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا کل نفس بما تسعی، اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھے ہیں، چھپا کے رکھے ہیں. نشانیاں بتلائیاں نے، نشانیاں چیک کیجئے اپنے اندر، اپنی نسل دے اندر، لوگاں دے اندر، خاندان دے اندر، اولاد دے اندر، کہ بریاں خصلتاں اور بری نشانیاں تہاڈی اولاد وچ تے نہیں نے. اگر ہیں نے تو پھر آج ہی اپنا محاسبہ کیجئے. فطرت اسلام تے پیدا ہون والا کافر دا بچہ اور فطرت اسلام تے پیدا ہون والا مسلمان دا بچہ دونوں ہی آج برابر ہو چکے نے گناہ والی زندگی دے بارے، بری زندگی دے بارے. لائف سٹائل جو کافر دا ہے وہی مسلمان دا ہو چکا ہے. اس قدر مسلمان ذہنی مریض بن چکا ہے کہ جو کافر کر رہا ہوئے اسی طرح کرن دی مسلمان کوشش کرتا ہے. جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ نقل مارنی ہے تو اسلام دی ماریے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کیجئے. کسی کافر کو اتنا مرعوب نہ ہوئیے، کسی کافر دے پاس تہاڈی نجات دا کوئی فارمولہ نہیں ہے جو فارمولہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ہے.
آئیے سب تو پہلی حدیث تے غور فرمائیے، جنہاں لوگاں دے اوپر قیامت آئے گی انہاں دی بری خصلت۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے، اور یہ حدیث صحیح البخاری کتاب الرقاق دے اندر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ حرام نو حلال سمجھ بیٹھن گے، سود حلال ہو چکا ہے، زنا نو اس طرح لوگ کرتے ہیں جس طرح حلال کام ہے، دوسرے دا نہ حق مال حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں۔ یہ وہ بریاں نشانیاں نے جو آج ساری نسل دے اندر موجود نے۔ بدترین مخلوق نسل در نسل چل رہی نے چیزاں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے سی۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، اتنی غفلت کے اندر کہ حساب دا وقت قریب، اتنے سخت دل کہ او گناہ کہ جنہ گناہ تو اسلام نے سخت نفرت آر دلائی ہے، جن گناہ تو اسلام نے بہت زیادہ متنفر کیتا ہے، اس گناہ نو آج مسلمان پسند کر رہے ہیں اپنے واسطے اور اپنی اولاد واسطے، اور اولاد کر دیئے تو والدین مزاح دے اندر مسکرا پیندے، کوئی نہیں جی بچے نے، کوئی بات نہیں جی بچے نے، اور پھر والدین اپنا جائزہ ضرور لیں کہ انہوں نے مہلت ہی پھر نہ ملے، والدین نو پھر وقت ہی نہ ملے اپنی اولاد کی اصلاح کرنے دا اور اپنے اصلاح کرنے دا۔ دوسری حدیث امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی دا ظہور ہوئے گا، لیکن اس تو قبل سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماندے نے ایسا حالات، ایسے واقعات پیش آ چکے ہوں گے کہ رسول دی امت دے اندر اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہوئے گا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر، کہ جو پہلیاں امتاں دے اندر ہر گناہ سی او گناہ، حتیٰ کہ ان نعل بن نعل، جس طرح جوتے دے دو پاؤں برابر ہوندے نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح میری امت کفار دے ہو بہو مشاہبت کرے، ہو بہو کافرہ دی مشاہبت، النعل بالنعل، جس طرح جوتے دے دو تسمے برابر ہوندے نے، مسلمان کافران دی طرح وہی کچھ کرن گے، وضع قطع، اٹھنا بیٹھنا، خوشی غمی معاملات، وضع میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہود و نصارہ دی طرح خوشیاں غمیاں سارے معاملات، کاروبار، کھان پین، حتیٰ کہ لباس تک، اور مسلمان فخر محسوس کریں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہالت اس قدر بڑھ جائے گی، جہالت بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، جہالت کی بدولت انسان پاکی تو محروم ہو جاتا ہے، جہالت کی بدولت انسان حلال تو محروم ہو جاتا ہے۔ کم از کم اتنا تے سینس ہونا چاہیے کہ میں جو کھا رہا حلال ہے، کم از کم اتنا شعور رکھنا مسلمان واسطے تے لازم ہے کہ جو میں اولاد نو کھلا رہا حلال ہے، اگر حرام کھلا رہا تو اس دے نتائج بھی ضرور بھگتنے پین گے، کیونکہ بری خوراک صحت دے اوپر، وجود دے اوپر کوئی اچھے اثرات نہیں چھوڑ دی۔ گندی خوراک، آلودہ خوراک ہیپاٹائٹس سی دا سبب بن جاندی ہے۔ آلودہ خوراک، گندی خوراک، شاید لوگاں نے حرام نو سمجھیا کہ حرام دے چیز دا گوشت لے کے کھا لئیے، حرام پیسے دے سیب لے کے کھا رہیے صحت بن جائے گی، حرام پیسے دا گوشت کھا لئیے مٹن بکرے دا صحت بن جائے گی، لیکن لوگاں نو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہیپاٹائٹس سی پہلے نہیں سی، بلڈ شوگر پہلے نہیں سی، بلڈ کینسر پہلے نہیں سی، تسی حرام دے پیسے دا
استعمال کر کے اپنی صحت واسطے اپنے وجود دی اپنی باڈی دی ضرورت سمجھ کے حرام دا استعمال کر کے تسی ہیپاٹائٹس سی، بلڈ کینسر، بلڈ شوگر اور اس قدر مہلک بیماریاں دا شکار ہو چکے ہو تہاڈا معاشرہ کہ آج ڈاکٹر بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے نے، علاج نہیں نظر آ رہا، بے شمار لوگ موت دے منہ دے اندر چلے گئے۔ جہالت اس کو کیا جاندہ ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کھا کے، حرام پین کے اور معاشرے دی بری خصلتاں نو دیکھ کے لوگاں دی حالت یہ ہو جائے گی کہ خون ریزی عام ہو جائے گی، حسد دی بیماری کہ انسان ایک دوسرے نو قتل کرن تے آئے گا کہ میں زندہ رہ جاواں، میرا دنیا تے تسلط ہو جائے، میری چودراہٹ ہو جائے، میرا دنیا دی اوپر آرڈر چلن لگ جائے، ساری دنیا مٹ جائے، میں ہی باقی رہ جاؤں۔ اس قدر جہالت عام ہو جائے گی کہ خون ریزی زور پکڑ جائے گی۔ محبوب نے فرمایا بدترین لوگ ہوں گے وہ لوگ کہ جنہاں دے اوپر قیامت آ جائے۔ آج دیکھیے اپنا جائزہ لیجیے، کیا ساڑھے اندر کوئی ایسا گناہ تو نہیں، ساڑھے اندر کوئی ایسا عیب تو نہیں، اسی ایسی بری خصلتاں دا شکار تے نہیں؟ تاں قرآن نے پکار کے کیا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب دا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت دے اندر۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی حدیث کے اندر فرمایا کہ سینے دے وچوں علم اللہ کھینچ لے گا، نور ہدایت نکل جائے گا، قرآن نہیں اثر کرے گا، حدیث نہیں اثر کرے گی، جلسے بھی ہون گے، تقریراں بھی ہون گیاں، واز بھی ہون گے، جمعے بھی پڑھے جان گے، نمازاں بھی پڑھیاں جان گیاں، لیکن سینے اس قدر ہدایت تو خالی ہون گے، سینے اس قدر ہدایت تو خالی ہون گے کہ لوگ نماز پڑھ کے باہر نکلن گے اور شراب پین لگ جان گے، نماز پڑھ کے باہر نکلن گے جوا کھیلن لگ جان گے، مسجد وچوں باہر جان گے لوگ بدکاری دے اندر شامل ہو جان گے۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے دے وچوں اللہ ہدایت اور علم دا نور، روشنی اور ہدایت چھین لے گا۔ بدترین وہ لوگ ہون گے جنہاں دے اوپر قیامت آئے گی۔ بس اے حدیث ذہن وچ رکھیے، آخر تک اس حدیث کو میں نال دہراندیا رہنا ہے تاکہ اسی اپنا جائزہ لیجئے کہ ساڑھے اندر اور ساڑھی اولاد دے اندر کیا ایسا کچھ ہے، تو پھر تے بدترین اسی لوگ ہاں، ساڑھی اے نسل اگے چلے گی اور اسی نسل نو بدترین مخلوق کیا گیا ہے کہ جنہاں دے اوپر قیامت آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنجویں حدیث قرب قیامت دیاں نشانیاں علامات قیامت۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے آپ فرماندے نے میرے نبی نے فرمایا لوگو جہالت اتنی عام ہو جائے گی، اس قدر سینے احساس تو اس قدر سینے نرمی تو محروم ہو جان گے، محبوب نے فرمایا حرج عام ہو جائے گا، حرج۔ صحابہ آندے نے اللہ دے رسول حرج کیا ہے، حرج کس نو کیا جاندہ ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا خون ریزی عام ہوئے گی، صبح و شام قتل و غارت دا بازار گرم ہوئے گا، سینے نرمی تو محروم ہو جان گیا، قتل کرن والا قاتل جڑا ہے میرے محبوب نے فرمایا قاتل نو معلوم نہیں ہوئے گا اجرتی قاتل، چند ہزار دی خاطر کسی انسان دا خون کرنے والا۔ محبوب نے فرمایا قتل کرنے والے نو علم نہیں ہوئے گا میں نو قتل کیوں کر رہے ہیں،
تے قتل ہون والے نو علم نہیں ہوئے گا مینوں کیوں قتل کیتا جا رہے ہیں. پھر میرے محبوب نے فرمایا ایسا وقت بھی آئے گا دو لڑائی لڑنے والے لڑائی کرنگے. میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے محبوب نے فرمایا ایک قتل کر دے گا دوسرا قتل ہو جائے گا, لیکن محبوب نے فرمایا دونوں ہی جہنمی ہون گے. صحابہ نے اللہ دے رسول ہے ایک ایسی بات ہے کہ قاتل بھی جہنم دے اندر مقتول بھی جہنم دے اندر. محبوب نے فرمایا اجرتی قاتل اجرت دی خاطر پیسے دی خاطر دولت دی خاطر دنیا دے مفاد دی خاطر بغیر کسی وجہ تو لڑنے والے دونوں قاتل تے مقتول جہنمی ہون گے. آج جس طرح ہوتا ہے نا اجرتی قاتل بلا لے جاندے نے پیسے دے کے تساں ساڈے والو لڑنا ہے. آپ ایڈا دلیر ہے بزدل ہے پیچھے بیٹھا ہے لوگاں دے پتروں کو اگے کیتا ہے کہ تسی لڑو اور مرو. دوسری طرف بھی یہی صورتحال ہے, دوسری طرف بھی اجرتی قاتل. محبوب نے فرمایا ایک قاتل اور مقتول دونوں جہنم دے اندر. امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے جنہ دے اندر ایک خصلت ہوئے گی پیسے دی خاطر انسانیت نو قتل کرنا کوئی گناہ نہیں سمجھن گیا. جدوں ایسی علامات پوریاں ہو جان پھر محبوب نے فرمایا سمجھ جانا قیامت قریب ہے. برے لوگاں دیا نشانیاں پوریاں ہو چکیاں نے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. پنجویں حدیث تے غور فرمائیے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو امام مادی دا ظہور ہوئے گا لیکن اس تو پہلے اے حالت ہوئے گی کہ ایک بندہ سوئے گا اٹھے گا تے اس دے سینے دے اندروں امانت ختم کر دیتی جائے گی, داغ رہ جائے گا. جس طرح کپڑے تے داغ ہوتا ہے نا امانت اتنی ساری باقی ہوئی. دوبارہ سوئے گا ایک چھالے دی طرح نشان جس طرح آبلا ہوندہ ہے چھالا ہوندہ ہے جس طرح چھالا ختم ہو جائے چھالے دا نشان باقی رہندہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگاں دا ایمان صرف ایک چھالے دے نشان دے برابر رہ جائے گا. بس اتنا ایک ایمان ہوئے گا, اتنا ایک چھالے دا نشان ہوگا, اتنا ایک. اس امت دی حالت پیسہ دولت بے ایمانی عروج تے نماز بے اثر قرآن دی تلاوت بے اثر ذکر بے اثر محفل نعت بے اثر تلاوت دیاں محفلاں بے اثر بڑے بڑے دینی پروگرام بے اثر خطبے جمعے بے اثر نمازاں بے اثر صدقات و خیرات بے اثر کسی چیز دا اثر ہے ہی نہیں. ہدایت نہیں مل رہی 10 سال دی نماز دے باوجود. اقترب للناس اے لوگوں قریب آ چکے ہیں وقت قریب آ چکے ہیں. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر او وقت آئے گا رائی دے دانے دے برابر بھی رائی دا دانا کتنا ایک رائی دا دانا رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان نہیں بچے گا. محبوب نے فرمایا کچھ بھی ایمان دی اندر انسان دے رتی ہوئے انسان تو ایمان جھنجھوڑ دے کہ جڑا تو کام کر رہے ہیں تیرے ایمان دے منافی ہے. جدو محبوب نے فرمایا ایمان انسان نو جھنجھوڑے ہی نہ جدو ایمان انسان نو ملامت ہی نہ کرے اندروں کوئی آواز ہی نہ آئے کوئی آوازہ بالکل نکلے ہی نہ ضمیر ملامت ہی نہ کرے بالکل کہ تو جو کر رہے ہیں بلکہ محبوب نے فرمایا لوگو کچھ تے او لوگ ہونگے جڑے گناہ کرنگے تے معافی مانگ لینگے. محبوب نے فرمایا الا المجاہرین کچھ او لوگ ہونگے گناہ کرنگے تے گناہ کر کے محفلہ دے اندر بیٹھ کے اپنے گناہ نو فخر دے نال بیان کرنگے. محفلہ دے اندر بیٹھ کے اپنے گناہ دے تذکرے کرنگے میں فلاں دی عزت برباد کی تھی میری فلاں لو سٹوری ہے میں فلاں دا حق مارے ہے میں فلاں دی زمین ہتھیائی ہے میں فلاں دے نال بدماشی دے نال قبضہ لے ہے. محبوب نے فرمایا جدوں اے علامات ہون سمجھ جانا قیامت قریب ہے. تواڈی نسل دے اندروں وہ لوگ پیدا ہو رہے نے جنہاں دیاں خصلتاں تواڈے جیسیاں ہون گیاں
جیسا لیجیے اپنا کہ ساڈے اندر عیوب و ذنوب کیوں نے کیا اسی او لوگ جنہ دی نسل دے اوپر قیامت آنی ہے محبوب نے فرمایا بدترین او لوگ ہون گے جنہ دے اوپر قیامت آئے گی آئیے ذرا اگلی حدیث تے غور فرمائیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے محبوب نے فرمایا لوگو وقت جلدی گزرنے لگ جائے گا سال مہینے دی طرح گزر جان گے مہینے ہفتے دی طرح گزر جان گے یتقارب الزمان اور ہفتے دنوں دی طرح گزر جان گے حتیٰ کہ میرے محبوب نے فرمایا وقت دے اندر برکت نہیں رہے گی بخیلی اتنی بڑھ جائے گی میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتنی بخیلی ہوئے گی کہ انسان اللہ دے راستے دے اندر مال خرچ کرنے نو جزیہ تے ٹیکس سمجھ لے گا جویں ٹیکس دین تے مجبوری انسان مجبور ہو جاندہ ہے نا ایویں جزیہ اور ٹیکس دی طرح صدقہ خیرات نو سمجھ لے گا انسان حد تو زیادہ بخیل ہو جائے گا کہ کتے میرے 100 200 1000 5000 نال نقصان نہ ہو جائے محبوب نے فرمایا سچے انسان نے فرمایا مخبر صادق نے فرمایا اس انسان نے فرمایا لوگو جس محبوب نے پوری زندگی کدی مذاق دے اندر بھی جھوٹ نہیں بولیا جس نبی نے لوگاں دی تربیت فرمائی ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھیا ایک عورت اپنے بچے نو بلا رہی ہے وہ عورت دے کس طرح بلایا ہے آ بیٹا میں تنوں کوئی چیز دینی محبوب علیہ السلام نے دیکھیا بچہ قریب آیا محبوب نے فرمایا کیا تو اپنے بچے نو کچھ دینا چاہنی ہے آندھی ہاں دینا چاہنی محبوب نے فرمایا اگر جے تو اپنے بچے نو کوئی چیز نہ دین دیئے بھی تیرا جھوٹ لکھیا جاندہ بچہ تربیت حاصل کردہ ہے نا تیرے کولوں بچہ ماں باپ کولوں تربیت حاصل کردہ ہے نا باپ جھوٹ بول رہا تھے بچہ کس طرح جھوٹا نہیں ہوئے گا جھوٹے لوگاں تے قیامت آئے گی میرے نبی نے فرمایا اقترب للناس اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون اگلی حدیث تے غور فرمائیے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے آپ فرماندے نے لوگو قیامت دے قریب اسلام اجنبی ہو جائے گا جویں کسی وانڈے پرونا آندہ ہے مہمان آندہ ہے کچھ لوگ تے انہوں پرانا مہمان سمجھ کے سلام کر لین دینے تے کچھ لوگ ایویں ہی کولوں گزر جان دینے کہ اجنبی آدمی ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ دا دین قرآن تے اسلام اے دے کولوں لوگ اس دین اسلام نو قرآن نو لوگ ان اگنور کر دینگے جویں اجنبی بندے نو اگنور کر دیتا جاندہ ہے اجنبیت دا شکار ہو جائے گا اجنبیت دا اسلام شکار ہو جائے گا اسلام احساس محرومی دا شکار ہو جائے گا میرے محبوب نے فرمایا جنہ لوگاں دے اندر اس قدر اسلام دے بارے بغض تے اناد آ جائے گا کہ اسلام نو اجنبی بنا دین گے انہاں دیاں اولاداں بریاں ہون گیاں میرے نبی نے فرمایا بدترین لوگ ہون گے جنہ دے اوپر قیامت آئے گیاں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون اوے تسی غفلت دے اندر ہو قرآن کہندا ہے تسی اعراض کر رہے ہو لیکن تانوں خبر نہیں ہے تسی بربادی دی طرف قدم بڑھا رہے ہو ہلاکت دی طرف قدم بڑھا رہے ہو تسی سمجھدے ہو میرے بچے وڈے ہو رہے ہیں تو سمجھدا ہے میرا بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں تو سمجھدا ہے میں کامیابی دی طرف جا رہے ہیں لیکن در حقیقت قرآن تے حدیث تیرا محسن ہے اللہ تیرا محسن ہے محمد رسول اللہ تیرے محسن ہے اسلام تیرا خیر خواہ ہے اللہ تے دے رسول خیر خواہ ہے تو جاننا ہے میں ترقی دی طرف جا رہے ہیں لیکن در حقیقت تو تے تیری اولاد بربادی تے ہلاکت دی طرف جا رہے ہیں اگلی حدیث تے غور فرماؤ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا قیامت ادوں تک قائم نہیں ہوئے گی جب تک دولت اتنی بے بہا ہو جائے گی اتنی وافر مقدار دے اندر دولت ہو جائے گی ایسے ایسے لوگ پیدا ہو جان گے جنہاں نو اندازہ ہی نہیں ہوئے گا کہ انہاں دے کول دولت تے مال کتنا میں یہ بھی پوری ہو جائے ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں
جنہوں نے کوئی اندازہ نہیں ساری دولت. اللہ اکبر. مینوں یاد آئے نے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. میرے نبی دا صحابی ہیں، اسلام لین واسطے آئے ہیں، اسلام قبول کرن واسطے میرے نبی دے کول آندے نے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نبی پاک دے اگے ہاتھ بنایا بیعت کرن واسطے، نال ہی تیزی دے نال ہاتھ واپس کھینچ لیندے نے. محبوب آندے نے عمر کی ہوئے؟ آندے نے اللہ دے رسول میرے پہلے گناہ دا کی بنے گا؟ میرے پہلے پاپ جڑے نے میرے گناہ جڑے نے میریاں خطاواں جڑیاں نے اللہ دے نبی انہاں دا کی بنے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا کلمہ توحید تیرے گناہ دا کفارہ بن جائے گا عمر. چوں کلمہ توحید سچے دلوں پڑھ لے تیرا رب تیرے گناہ معاف کر دے گا. خوش ہو گئے حضرت عمر بن عاص، اسلام قبول کر لیا، دین دی خدمت کرتے رہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی خدمت کرتے رہے. موت دا وقت قریب آیا. حضرت عمر بن عاص دا بیٹا عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آئے نے. باپ زندگی تے موت دی کشمکش دے اندر ہے. عبداللہ ایک صندوق لے کے آئے نے. اس صندوق دے اندر سونے دیاں ڈلیاں نے. اس صندوق سونے دے نال بھریا ہویا ہے. عبداللہ دے ابا جان، اے فلاں زمین دا ٹکڑا، فلاں علاقے دی جائیداد، فلاں علاقے دی تواڈی پراپرٹی دی آمدن تسی تے فوت ہو جاؤ گے، ایدا کی کرنا ہے؟ حضرت عمر بن عاص غمزدہ ہو گئے تے کہن لگے ہائے اللہ میں تے چلا جانا ہے، اے بوجھ بھی نال لے کے مینوں جانا پہ رہا ہے، میں تے اپنا حساب نہیں دے سکاں گا، میں اس سونے دے صندوق دا حساب کیویں دیاں گا؟ باپ آندا ہے بیٹا تو ہی رکھ لے. باپ آندا ہے بیٹا عبداللہ اس سونے دا صندوق تو ہی رکھ لے. تے بیٹا کی آندا ہے ابا جان مینوں لوڑ نہیں ہے سونے دے صندوق دی. اللہ اکبر. آج اس سونے دی خاطر باپ نو قتل کیتا جا رہا ہے. پچھلے دنوں بات آئی ہیں، پرسوں ترسوں ایک بیٹے نے پشاور دے اندر شادی نہ کران دی وجہ تو پسندیدہ جگہ تے اپنی سگی ماں نو قتل کر دیتا ہے. ایک بیٹے نے جائیداد دی وجہ تو اپنے باپ نو قتل کر دیتا ہے. لیکن دیکھو تربیتاں کیسیاں نے. جنہ لوگاں نو میرے محمد دی زبان تے یقین سی انہاں خود بھی اس دنیا کو نفرت کیتی ہے، اپنی اولاد نو بھی نفرت دلائی ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص آندے نے اے ابا جان مینوں تواڈے سونے دے صندوق دی لوڑ نہیں ہے. کسی نے مولا علی کو پوچھیا دنیا دے بارے مولا علی دسو نا دنیا کیا ہے، دنیا دی کوئی حقیقت بیان فرماؤ. مولا علی فرماندے نے تفصیل نال دساں یا اختصار نال دساں؟ آندے نے تفصیل نال نہیں بل مختصر دس دو. مولا علی فرماندے نے حلالها حساب حلالها حساب وحرامها عذاب. جے حلال کمائی تے اللہ حساب لوے گا تے جے حرام کمائی تے اللہ عذاب دے گا. مختصر دس دیتا. سیدنا مولا علی دا جواب، عمر بن عاص دا جواب تے آؤ علامات قیامت والے حدیث والے غور فرماؤ. میرے نبی نے فرمایا لوگوں ایسا ویلا آئے گا زمین اپنے خزانے اگل کے باہر سٹ دے گی. ایک بندہ نکلے گا سونا باہر ٹیر لگا ہوا ہے. ایک قاتل آکھے گا اے او سونا ہے جس واسطے میں قتل کیتا سی. ایک ڈاکو آکھے گا اے او مال ہے جس واسطے میں ڈاکا ماریا سی. اج مینوں اے دی لوڑ نہیں ہے. میرے محبوب نے فرمایا زمین خزانے اگل کے باہر پھینک دے گی، کوئی زخمین دے خزانے نو اٹھان والا نہیں ہوئے گا. محبوب نے فرمایا بدترین لوگ ہون گے
کہ جنہاں نو سونے دی بھی ضرورت نہیں رہے گی آکھن گے اسی ہلاکت و بربادی کو بچ جائیں اسی تے بدترین مخلوق ہاں جنہاں تے قیامت آنی ہے ساڈے اندر او عیوب و ذنوب و گناہ نے جنہاں گناہاں دی وجہ تو اللہ دی پکڑ آ گئی ہے اللہ دا عذاب آ گیا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون اگلی حدیث تے غور فرمائیے میرے نبی پاک نے فرمایا لوگوں او ویلا آنا ہے کہ دنیا دی خاطر صبح دے ویلے بندہ مسلمان ہوئے گا شام دے ویلے بندہ کافر ہو جائے گا شام دے ویلے بندہ مسلمان ہے صبح دے وقت بندہ کافر ہو جائے گا محبوب نے فرمایا کیویں وضاحت فرمائی بے نماز مسلمان نہیں شرک کرنے والا پتہ ہی نہیں ہے میں شرک کر رہا ہوں میں اللہ دا انکار کر رہا ہوں میں اللہ دا حصے دار بنا رہا ہوں کفر کر رہے ہیں محبوب نے فرمایا انہاں لوگاں تے قیامت آنی ہے جڑے خود بھی بے نماز تے جنہاں دیاں اولاداں بھی بے نماز ہو جان گیاں گناہ نسل در نسل چل دے اپنا جائزہ لیجئے اپنا محاسبہ کیجئے تیرے اندر وہ گناہ تیرے خاندان دے اندر تیری ذریت دے اندر تیری اولاد دے اندر تیرے گھر دے اندر وہ گناہ نے جنہ گناہگار لوگاں دی اوپر قیامت آنی ہے میرے نبی نے فرمایا بدترین وہ لوگ نے جنہ تے قیامت آئے گی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون اگلی حدیث تے غور فرماؤ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں زمانہ ایسا ہوئے گا لوگاں دا بہترین مال مویشی تے زمیناں فخر کرنگے لوگ میرے اتنے مربع ہیں میری اتنیاں پیالیاں میریاں انیاں بکریاں نے میرے انے جانور پسو نے میریاں انیاں میاں تے گاواں نے محبوب نے فرمایا جدو لوگ اپنیاں زمیناں دی اوپر جدو لوگ اپنے مال دی اوپر فخر کرن لگ جان سمجھنا بدترین وہ لوگ نے جنہ تے قیامت آن والی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون اگلی حدیث تے غور فرماؤ میرے نبی نے فرمایا لوگاں دا بہترین مشغلہ کھیتی باڑی ہوئے گا بیلاں دیاں دماں پکڑ لین گے لوگ بہترین مشغلہ کھیتی باڑی فخر کرنا اپنی بکریاں نو مال نو لوگاں دے سامنے کما کے فخر محسوس کرنا تے اپنی حالت ایمان دی کیفیت اے محبوب نے فرمایا نہ وضو نہ غسل نہ نماز نہ ایمان نہ توحید کچھ بھی نہیں ہے صرف مال مال محبوب نے فرمایا اندھیری رات دی طرح فتنے گرن گے اس قدر فتنے ہون گے اس قدر فتنے ہون گے کہ جس طرح اندھیری رات ہوندی ہے اس قدر فتنے ہون گے حتیٰ کہ میرے محبوب علیہ السلام دی اگلی حدیث کہ ماں اپنا مالک جنے گی ماں لونڈی بن جائے گی ماں اپنا مالک جنے گی کیویں محبوبہ محبوب نے فرمایا ہوئے گا بیٹا لیکن ماں تے حکم چلائے گا ہوئے گا بیٹا لیکن ماں باپ نو محکوم بنائے گا ہوئے گا بیٹا لیکن ماں باپ دا نافرمان ہوئے گا بیٹا تے بیٹی لیکن حکم ماں باپ تے چلائے گا ماں باپ اپنے عزت دی خاطر خاموش ہو جان گے ماں باپ تے جذبات دا قتل کرے گا اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا بدترین اے لوگ ہون گے جنہ دے اوپر قیامت آئے گی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون چند حدیث پہ اور غور فرما لو محبوب نے فرمایا شراب عام ہو جائے گی لوگ دا نام بدل لین گے زنا عام ہو جائے گا حلال بیوی تے یقین نہیں رہے گا زندگی بے سکون ہو جائے گی اس نو اطمینان نہیں ہوئے گا جس نو ایک حلال بیوی تے اطمینان نہیں ہے ہزار عورتاں نال بھی منہ کالا کر لے
اس دی اوپر قیامت آنی ہے، اس دی نسل دی اوپر قیامت آنی ہے، اس زانی دی نسل دی وچوں لوگ پیدا ہونے نے جڑے اللہ دی بدترین مخلوق ہونی ہے، جنہ تے قیامت آ جانی ہے۔ اے خود بدکار ہے، اے خود شرابی ہے، اس دی اوپر علامات قیامت پوریاں ہو رہی نے۔ میرے محمد الرسول اللہ نے فرمایا، مخبر صادق نے فرمایا، سچے انسان نے فرمایا، صادق الامین نے فرمایا، اے او لوگ نے جنہ دے اوپر قیامت آنی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ صرف اتھے بس نہیں ہے، بلکہ محبوب نے فرمایا ریشم میری امت دے مرداں تے اللہ نے حرام کر دیتا ہے۔ ریشم نو لوگ حلال سمجھ لین گے، گانا اللہ نے میری امت تے حرام کر دیتا ہے، میری امت دے لوگ حلال سمجھ لین گے۔ کوئی محلہ کوئی گھر اج خالی نہیں ہے الا ماشاءاللہ جس نو اللہ بچائے، ورنہ ہر گھر دے اندر گانے موجود نے۔ مسلمان ہو کے سال تے مہینے گزر جاندے نے، گھروں قرآن دی آواز تے نہیں آندی، لیکن بلا ناغا مسلمان دے گھراں دے وچوں گانے دی آواز آندی ہے۔ انج لگدا ہے جویں مسلماناں نے گانا سننا تے گانا بجانا حلال کر لیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جدوں اے حالت ہو جائے سمجھنا ادوں قیامت قریب ہے۔ علامات قیامت دے وچوں او لوگ جڑے گانے نو حلال سمجھ لین گے، محبوب نے فرمایا بدترین مخلوق نے، انہاں دی اوپر قیامت آنی آنی ہے۔ یہی او لوگ نے، انہاں دی اوپر ہی نشانیاں پوریاں ہونیاں نے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ایک اور نشانی میرے نبی نے فرمایا محفل سجی ہوئے گی، میری امت دے لوگ محفل دے اندر ایک گانا گان والی گانا گا رہی ہیں، شراب دی محفل چل رہی ہے، ایک سوالی آ گیا ہے، میرے نبی دی صحیح حدیث ہے، ایک سوالی آ گیا ہے، اس سوالی نو جھڑک دین دینے، جہاں چلا جا ساڑی محفل خراب نہ کر، شراب تے شباب دی محفل جاری ہے، یہاں دینے ساڑے کباب دے اندر ہڈی نہ بن۔ محبوب نے فرمایا تنگ آ کے انہوں کہن گیا کل آ جائیں، اج سانو ڈسٹرب نہ کر، کل ہو آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا انہاں لوگاں نو اللہ برباد کر چکا ہوئے گا، انہاں لوگاں تے قیامت آ چکی ہوئے گی۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ بہت ساری ایسی احادیث جمع کر کے لایا، لیکن خیر خواہی گزشتہ جمعہ جو میں عرض کیتا ہمدردی کس چیز دا نام ہے کہ جو تو اللہ نے عطا کیتا ہے کھول کے سینہ رکھ دو لوگاں دے سامنے۔ میرے نبی پاک نے پتھر کھا کے، مارا کھا کے، بھوک برداشت کر کے، میرے نبی علیہ السلام نے شیب ابی طالب کے اندر قید کٹ کے اپنی بیٹیاں نو نقصان پہنچایا گیا، میرے نبی دی بیٹیاں نو بھی، میرے محبوب علیہ السلام دے معصوم بچے دی فوتگی تے لوگاں نے خوشی منائی، میرے نبی دا بیٹا فوت ہویا لوگاں نے خوشی منائی۔ یہ سارے دکھ دے سہ کے میرے نبی نے دین چھپایا نہیں ہے۔ اس تو بڑی ہمدردی کیا ہو سکتی ہے؟ اس منبر تے کھڑا ہون والا ہر شخص امت دا خیر خواہ ہے جو حق گوئی کردا ہے، جس نو کسی لومت علائم دی پرواہ نہیں ہے کہ میں لوگاں تک احساس ہمدردی دا اظہار کرنا ہے کہ کس نو کہندے نے احساس ہمدردی، کہ کیا اسی لوگ تے نہیں ہوں گے، ساڑی نسل دے وچوں تے نہیں ہون گے کہ جنہ دے اوپر قیامت قائم ہونی؟ کیا ساڑی اولاد دے وچوں وہ لوگ تے نہیں؟ اپنا جائزہ لیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے اور اپنے آپ نو ان بری خصلتاں تو بچائیے، اپنے خاندان اور اولاد دی اچھی تربیت کیجئے۔ سب تو پہلے اپنے نفس دا محاسبہ کیجئے۔ کہ تو کہیں میں نمازی تے نہیں ہاں میری اولاد نمازی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ تو کہنا ہے میں حرام کھا رہا میری اولاد حلال کمائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جے تو کسی دا ناحق مال کھا کے بیٹھے کہ تو سمجھے کہ تیری اولاد نہیں کھائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب تو پہلے اپنی اصلاح کیجئے، پھر اپنی اولاد نو ہدایت تے چھوڑ جائیے، ورنہ اے مال اور اولاد تیری جنت نہیں بلکہ جہنم ہوئے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ بری لوگاں کو اور بری خصلتاں کو سانو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔